جی میں پروفیسر ڈاکٹر رضوان اللہ کوکب، میں چیئرمین ہوں ڈپارٹمنٹ آف ہسٹری گورنمنٹ کالج یونیورسٹی فیصل آباد میں، اور میں نے 5 کتابوں کا کتابیں تصنیف کی ہیں، اور اس کے علاوہ جو میں خاص طور پر جو آپ سے مخاطب ہوں وہ اس حوالے سے ہوں کہ میں ایکڈیمک اسٹاف ایسوسی ایشن گورنمنٹ کالج یونیورسٹی فیصل آباد کا صدر ہوں۔ بی پی ایس یونیورسٹی بی پی ایس ٹیچرز ایسوسی ایشن آل پاکستان جو کی سطح پر ہے، اس کا میں پنجاب چیپٹر کا جنرل سیکرٹری ہوں، اور فیڈریشن آف آل پاکستان اے ایس ایز جو ہیں ان کا میں پنجاب چیپٹر کا جنرل سیکرٹری ہوں۔ خاص طور پر جو سب سے بڑی بات میں آج آپ سے کرنا چاہتا ہوں اس میں یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ کسی بھی ملک کی، کسی بھی قوم کی ترقی کے لیے سب سے بنیادی کردار ادا کرتی ہے تعلیم اور تربیت، اور تعلیم اور تربیت میں کے شعبہ میں سب سے اہم جو ہے وہ یونیورسٹی اساتذہ کا اور یونیورسٹی کی ٹیچنگ کا درجہ ہے۔ لیکن بدقسمتی سے ہمارے ملک میں یونیورسٹی اساتذہ جو ہیں وہ انتہائی زبوں حالی کا شکار ہیں۔ ان کے لیے جو حکومت کا اعلیٰ تعلیم کے ساتھ اور خاص طور پر اساتذہ کے ساتھ جو رویہ ہے اور جو پالیسیز ہیں وہ انتہائی حد تک وہ تشویشناک ہیں اور درست نہیں ہیں۔ مثال کے طور پر جو ہمارا تعلیمی بجٹ ہے وہ بہت کم ہے۔ پاکستان میں 200 سے زائد جامعات ہیں، لیکن ہمیں بجٹ جو ہے یونیسکو کے مطابق ہمیں بجٹ کا کم از کم 4% جو ہے وہ لگانا مناسب ہے تعلیم کے لیے۔ اس حوالے سے یونیورسٹیز کو ایک بڑا حصہ جو ہے وہ بجٹ کا ملنا چاہیے، اور ہمارے جو بلوچستان کے اندر یونیورسٹیز ہیں، یونیورسٹی آف پشاور ہے، اسلامی یونیورسٹی بہاولپور ہے، ملتان کی یونیورسٹی ہے، وہ مالی بحران کا شکار ہے۔ اساتذہ کو تنخواہیں تک نہیں ملیں، کئی مہینے ہو گئے ہیں۔ لیکن آپ جو ہم مطالبہ کر رہے ہیں کہ جو بجٹ ہے سرکاری جامعات کا ریکرنگ بجٹ وہ 500 ارب تک لے جایا جائے، اور 300 ارب جو ہے وہ یونیورسٹیوں کے ترقیاتی فنڈ کے لیے رکھا جائے، اور ہم یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ اگر یہ بجٹ بڑھانے کے لیے ہم 18 مئی سے آل پاکستان جو تحریک شروع کر رہے ہیں۔ ایک اور بڑا مسئلہ بی پی ایس اساتذہ کا ہے کہ ان کی پروموشن کا کوئی اسٹرکچر نہیں ہے۔ ٹیچر کو بار بار اپنی زندگی کے ہر مرحلے پر لیکچرر سے اسسٹنٹ پروفیسر، اور اسسٹنٹ پروفیسر سے ایسوسیٹ، اور پھر پروفیسر بننے کے لیے ایک نئے سرے سے بھرتی کے عمل سے گزرنا پڑتا ہے، اور اس میں ایڈورٹیزمنٹ سے لے کر بلکہ ایڈورٹیزمنٹ سے بھی پہلے جو سیٹس نکالنے کا عمل ہے، پھر ایڈورٹیزمنٹ کرنا ہے، پھر اس میں جو سکروٹنی ہے، سکروٹنی کے بعد جو اس کے سلیکشن بورڈ کرنا ہے، بھرتی کرنا ہے، اور پھر اس کے ان سارے مراحل کے لیے اساتذہ کو کئی سال لگ جاتے ہیں، اور کئی ٹیچرز ایسے ہیں جو ان کی ساری جو شرائط ہیں وہ پوری ہیں، لیکن وہ 10 سال سے 15 سال سے لیکچرر ہیں، اور ان کی ترقی کا کوئی اسٹرکچر نہیں ہے۔ اسی طرح اور ہم نے پپٹا نے اس معاملے میں جو آل پاکستان بی پی ایس یونیورسٹی ٹیچرز ایسوسی ایشن ہے، اس نے اس معاملے میں پچھلے 3 سال سے مسلسل تحریک شروع کی ہوئی ہے، لیکن ہائر ایجوکیشن کمیشن اس معاملے میں، اور باقاعدہ ہم نے خود پالیسی بنا کے دی۔ ہم نے یہ نہیں کہا کہ آپ پالیسی بنائیں، ہم نے یہ کام جو کہ ایچ ای سی کے کرنے والا تھا وہ بھی کر کے دیا، لیکن ہائر ایجوکیشن کمیشن اس معاملے میں تعامل کر رہا ہے۔
اسی طرح ہمارے جو ٹی ٹی ایس کے اساتذہ ہیں وہ بھی اپنے مسائل کا شکار ہیں. ان کے جو سیلری ہے وہ پچھلے کئی سال یعنی 6-7 سال تک وہ ایک ہی سیلری پر کام کرتے رہے. ان کی سیلری بڑھنے کا کوئی میکانزم نہیں ہے. ابھی پچھلے سال بڑھائی گئی لیکن پھر ایک میکانزم نہیں ہے. ان کی پینشن کی کسی قسم کی پینشن ان کے لیے اویلیبل نہیں ہے. اور اس کے علاوہ ان کے حالانکہ ایک پاتھ بنا ہوا ہے لیکن اس پاتھ کے باوجود ان کو ٹرمینیٹ کر دیا جاتا ہے. ان کو ان کے عہدوں سے ان کی جاب سے نکالنے کی پروویژنس ہیں. اور میں ذکر کروں گا خاص طور پر گورنمنٹ کالج یونیورسٹی فیصل آباد میں ہمارے وہاں 18 کے قریب اساتذہ جو ہیں ٹی ٹی ایس کے اساتذہ جو پی ایچ ڈی کیے ہوئے ہیں ایک پیپر کی کمی کی وجہ سے یا اس میں دیر ہو جانے کی پبلش ہونے میں دیر ہو جانے کی وجہ سے انہیں ٹرمینیٹ کر دیا گیا. تو ان کے مسائل ہیں. اب اس سے آگے بڑھ کر یہ تو میں نے 3-4 بڑے مسائل جو ہیں جن کا ذکر کیا. اب ابھی حال ہی میں ہمیں الیکشن ڈیوٹیز کے معاملہ میں ہمارے ساتھ اس قدر یعنی ایسا سلوک کیا گیا جو کہ کسی گھٹیا سے گھٹیا جو کام لینے والے جو یا جسے کہتے ہیں بیگار لینے والے بھی جس طرح نہیں کرتے. کہ حالانکہ یونیورسٹی اساتذہ جو ہیں وہ ان کو خود جب ہم نے کہا کہ ہر ٹیچر ہر ادارے میں 25% ڈسپیرٹی الاؤنس دے دیا گیا لیکن یونیورسٹی اساتذہ کے لیے کہا گیا کہ نہیں وہ نہیں دے سکتے. حالانکہ یونیورسٹی کے جو اٹانومس حیثیت ہے خود مختار حیثیت ہے اور اس میں وہ ان کے لیے ایسی یونیورسٹیاں جو اپنے بجٹ میں یہ کر سکتی تھی تو کوئی مسئلہ نہیں تھا. پہلے تنخواہیں بڑھتی تھیں تو اس کے ساتھ یعنی سب کی تنخواہیں بڑھا دی جاتی تھیں. یہاں جان بوجھ کے بیوروکریسی نے نوٹیفیکیشن جاری کیا کہ یونیورسٹی اساتذہ کو 25% ڈسپیرٹی الاؤنس نہیں دیا جائے گا. ہم نے کچھ یونیورسٹیوں کے لیے اس کو کروانے میں ہم کامیاب ہو گئے لیکن پھر بعد میں 15% ڈسپیرٹی الاؤنس دیا گیا جو آج تک کسی یونیورسٹی کے کسی بھی ٹیچر کو نہیں دیا گیا. اچھا اب جب ہم نے اس کے لیے مطالبہ کیا تو ایک لیٹر ایک سیکشن آفیسر نے جاری کر دیا کہ یونیورسٹی اساتذہ جو ہیں یہ گورنمنٹ سرونٹ نہیں ہیں. تو ہم نے ڈسپیرٹی الاؤنس گورنمنٹ سرونٹ کو دیا. اب وہاں پہ تو یہ کہہ دیا کہ گورنمنٹ سرونٹ نہیں ہے لیکن جب ڈیوٹیز لگانے کی باری آتی ہے تو انہیں عام گورنمنٹ سرونٹس کی طرح ان کی ڈیوٹیز نہ صرف لگائے گی بلکہ جو ایسے اس طرح کے خطوط لکھے گئے جس میں اساتذہ کی حتک ہوتی تھی, اساتذہ کی توہین کی گئی اور اساتذہ کو یہ مجبوراً اور سختی سے اور یہ پابند کیا گیا کہ وہ الیکشن ڈیوٹی اور الیکشن ٹریننگ کو کریں. حالانکہ یونیورسٹیز ہمارے ہاں میری یونیورسٹی ہے گورنمنٹ کالج یونیورسٹی فیصل آباد, اس نے خود الیکشن کمیشن سے یہ کہا کہ ہمیں ان اساتذہ کی ضرورت ہے. اس کے باوجود بھی یہ کہا گیا کہ اساتذہ جو ہیں وہ یونیورسٹی کو یہ کہا گیا کہ ان کو مجبور کریں کہ وہ وہاں پہ ٹریننگ پہ آئیں. تو اس طرح کا ناروا سلوک استاد کے ساتھ کیا جا رہا ہے, یونیورسٹی اساتذہ کے ساتھ کیا جا رہا ہے. تو پھر آپ جو ہے معیار تعلیم بہتر ہونے کی توقع کیسے کر سکتے ہیں؟ اور نتیجہ یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں اخلاقی بدحالی ہے, ہمارے معاشرے میں جو قدریں ہیں وہ گر رہی ہیں اور تربیت اور تعلیم بالکل زوال پذیر ہے. ایسی صورت میں ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ جو اساتذہ ہیں ان کو ان کے جائز حقوق جو ہیں وہ دیے جائیں اور ان کی تنخواہوں کے معاملات, ان کی پروموشن کے معاملات, ان کے ڈسپیرٹی الاؤنس کے معاملات اور خاص طور پر یونیورسٹیوں کے تعلیمی بجٹ کے معاملے پر خاص طور پر اور ہنگامی بنیادوں پر توجہ دی جائے. بہت شکریہ. اب میرا خیال ہے کہ ہماری جو گفتگو ہے نا وہ اس حد تک ہو گئی ہے کہ
اس میں سے کافی کچھ نکل آئے گا، اور اگر کوئی مجھے محسوس ہوگا کہ اس میں کچھ تھوڑا سا حصہ نہیں شامل کرنا یا سارا شامل کرنا ہے تو میں تو لکھ کے فائل کر دوں گا. اللہ نے چاہا تو صبح ان شاء اللہ تعالیٰ یہ پرنٹ بھی ہو جائے گا. اور باقی کوئی کارڈ ہے آپ کا؟ نہیں، کارڈ نہیں، میں لکھ دیتا ہوں اپنا. چلے، بہت شکریہ.